بچنے کا راستہ اور بلندیوں پر پہنچنے کا راستہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کی مان کر، اللہ کو مان کر اللہ کے سامنے جھک جانا. یا اللہ تجھ پہ ایمان لائے، یا اللہ تیری مان کے چلیں گے، جو تو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. تیری اطاعت، اپنے آپ سے اپنے آپ کو نکالنا. تو اگلا جو مضمون ہے وہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اطاعت پہ لانا چاہتے ہیں ایک بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن خلقناکم فلولا تصدقون. میرے بندو، تم اپنی چیز پہ دعویٰ رکھتے ہو کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، اس پہ دعویٰ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اس کو اپنی مرضی میں استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو تم تو سنو، میں نے بھی تو تمہیں بھی تو میں نے ہی پیدا کیا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. مانو یا نہ مانو تمہارا خالق اللہ ہے. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. تم کیا سمجھتے ہو مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، تیرا اللہ دیتا ہے. آدم کس ماں کے پیٹ سے جنم لیا؟ حوا نے کون سی ماں کے پیٹ سے جنم لیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کس باپ سے پیدا ہوئے؟ کس باپ کے نطفے سے ان کو تیار کیا گیا؟ تو اللہ کا براہ راست امر آیا اور ایک معصوم بچی ہے، کبھی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا. ایک دم جبریل ظاہر ہوئے، وہ گھبرا کے پیچھے ہٹیں. ان کا لا تحزنی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. کیا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دے گا. کہ مجھے کہاں سے دے گا؟ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میں فاحشہ بدکار نہ میری شادی، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، کہ ابھی ہوگا، ابھی ابھی. وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، وہاں سے آگے وہ پیچھے. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ابھی ہو جائے گا. آستین کو پکڑا یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ایسا یہاں پھونک ماری، یہاں پھونک پڑی اور پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. اور فوراً فحملتہ، پھونک پڑی، فا کا مطلب ہے حمل فوراً ہوا. فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑ کے ایک دور کی جگہ پر گئیں. پھر فاجاءها المخاض کا مطلب ہے کہ فوراً درد ہوا. الی جذع النخلہ، درخت سے ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا. فا کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مارنے اور بچہ پیدا ہونے میں منٹوں کا وقفہ تھا، کوئی مہینوں اور گھنٹوں کا وقت کوئی نہ تھا. کہ دنیا کے انسانوں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اپنے خالق ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا خالق ہے؟ تو جو پیدا کرنے والا اس کی مانو تو صحیح. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین سے غلہ تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے؟ کہ جس کا کھاتے ہو اس کی مانو تو صحیح. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارش کا پانی تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے؟ جس کا پیتے ہو اس کی مانو تو صحیح. 3 بڑی چیزیں اللہ لایا. جس نے بنایا اس کا حق نہیں بنتا تو مانو، جو کھلاتا ہے تو اس کا حق نہیں بنتا تو اس کی مانو، جس نے پلایا کیا اس کا حق نہیں بنتا تو اس کی مانو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ آگ تم نے بنائی کہ اللہ نے بنائی؟ اب یہ کتنی اللہ کی قدرت ہے. پانی ظاہر، ہوا ظاہر، روٹی ظاہر، غلہ ظاہر، آگ چھپی ہوئی ہے. ہر جگہ آگ کو چھپا دیا، پیٹرول میں چھپا دیا، گیس میں چھپا دیا، تیل میں چھپا دیا، ڈیزل میں چھپا دیا، لکڑی میں چھپا دیا، کوئلے میں چھپا دیا. اس کو نہ بہایا نہ ظاہر فرمایا. کتنا بڑا ہم پہ احسان فرمایا. اگر آگ بھی ایسے ہی بہتی ہوتی، چلتی ہوتی تو کون سلامت رہتا. پھر اللہ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہوا ہے. سب سے زیادہ جو آدمی دنیا کے انسان، گیس کو ہر ملک میں تھوڑا یہ لکڑی جلاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہزاروں مقامات ایسے ہیں، لاکھوں جہاں لکڑی جلتی ہے. تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ لکڑی میں حرارت سفر نہیں کر سکتی،
آگ جلتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، پر حرارت اس میں سفر نہیں کر سکتی۔ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، یہاں سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، 1 سینٹی میٹر نیچے بھی لکڑی ٹھنڈی ہے، دیا جلائی اور اس کو نیچے سے پکڑا، وہ اوپر سے جل رہی ہے اور نیچے سے ٹھنڈی ہے۔ اوپر کی لو آپ کو جلاتی ہے، لکڑی کے اندر حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر لکڑی میں بھی یہ کام ہوتا کہ حرارت سفر کرتی، سگریٹ پینے والے تو روز جلے پڑے ہوتے، اور یہ چولہا جلانے والی عورتیں روز بھگ سے اڑی ہوئی ہوتی۔ کتنا اس رب کا کرم، کبھی غور کیا اس نعمت پر؟ کبھی اس نعمت پہ غور کیا ہے کہ وہ لوہے میں تو فوراً آگ کو آگے تک پہنچا دیتے، فوراً آگ لوہا حرارت کو پکڑتا اور آخری کنارے تک پیغام پہنچا دیتا ہے، اور وہی خوفناک آگ جب لکڑی کو پکڑتی ہے تو آگے اس کے لیے اللہ کا امر حائل ہو جاتا ہے، نہیں میرے بندوں کے بہت سے کام تجھ سے وابستہ ہیں، بس جہاں جل رہی ہے یہیں جلتی رہے، تجھے آگے حرارت پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پہاڑوں پر جو لکڑی پیدا کی، ہمارے میدان کی لکڑی تو خشک ہو تو جلتی ہے، گیلی ہو تو دھواں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر جہاں سورج طاقت نہیں دکھا سکتا، جہاں چوٹیاں بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، جہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈ ہے، وہاں لکڑی کہاں سے خشک ہوگی؟ اور وہ کب اس کو کاٹیں گے، کب اس کو خشک کریں گے، کب اس کو جلائیں گے؟ تو اللہ نے سارے پہاڑ کی لکڑی میں، گیلی لکڑی میں ایک تیل پیدا کر دیا، وہ ہماری خشک لکڑی سے بھی زیادہ جل رہی ہے۔ یہ ہے وہ رب، یہ ہے وہ اللہ جو مجھ سے اور آپ سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو بھائیو، تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو اپنا بناؤ، جو ماؤں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، اور بڑے سے بڑے ہمدرد سے بڑا ہمدرد، بادشاہوں سے تعلق ہو تو جاؤ گے نا، جاؤ گے، پہلے وقت لوگے، پتہ چلے گا۔ وہ تو پہلے ہی وقت دیے بیٹھے ہیں، پورا ہفتہ تاریخ کوئی بڑا گہرا تعلق ہے تو بھی ٹیلی فون تو کرو گے، پھر دکھڑا سناؤ گے، پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں، کیا پتا وہ کر ہی نہ سکتا ہو۔ دنیا کے بادشاہوں پہ اعتماد کرو گے تو وہ بڑے دور ہیں، سنانا چاہو گے سن نہ سکیں گے، پہنچنا چاہو گے پہنچ نہ پاؤ گے، اور شہنشاہ اعظم، مالک الملک، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، اور اس کو بلانا چاہو گے تو ایک قدم بھی اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جہاں ہو وہیں کہو یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ ادھر تو بادشاہوں کے پہلے وہ کتنے بیچ میں رکاوٹیں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون ساتھ بول رہے ہیں، کیا کام ہے، نام بتائیں، ٹیلی فون نمبر بتائیں، پھر آگے بتائیں گے، وہاں سے اذن ملے گا، ہاں بات کراؤ تب بات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہاں کہو یا اللہ، دیوانہ، مجنوں، فاسق، فاجر، جس حال میں بھیجے کہے گا یا اللہ، تو 70 دفعہ جواب آتا۔ 70 سے مراد 70 نہیں، 70 سے مراد ہوتا ہے بے شمار دفعہ، تو بے شمار دفعہ جواب آتا ہے، بول میرا بندہ، کب سے انتظار میں تھا، کبھی تو مجھے بھی پکارے گا، یا اللہ یا اللہ۔ میں جتنی دفعہ کہہ رہا ہوں اتنی دفعہ عرشوں پہ گونج ہے، لبیک لبیک یا عبدی۔ میں اور آپ بلاتے تھکیں گے، وہ جواب دیتا نہیں تھکے گا۔ پھر زور سے بھی نہ بولو، آہستہ بولو یا اللہ، پھر سرگوشیاں کرو یا اللہ، پھر ہونٹ سیلو، زبان بند کر لو، دل کی دھڑکنوں سے بول لو۔ اس نے اس کو بھی سن لیا ہے، آپ نے نہیں سنا اور میں نے خود نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، میرے دماغ نے ادراک کیا ہے کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف میرا احساس مجھے بتا رہا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ وہ اللہ ہے جو دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی صداؤں کو بھی سن لیتا ہے اور اس پر بھی لبیک کہنے کو آ جاتا ہے۔ تو کیا بد نصیب ہے وہ امت جو ایسے مہربان بادشاہ سے تعلق توڑ کر مٹی کی مورتوں سے جی لگائیں اور مٹی کی صورتوں پر اعتماد کریں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر میں اپنی عزت دیکھیں
اور یہ مٹی کے گارے کے بنے ہوئے گھروں میں اپنی بڑائی سمجھیں، لوہے کے کھلونوں کو اپنی عزت کا معیار سمجھیں، بڑی گاڑی بڑا آدمی، چھوٹی گاڑی چھوٹا آدمی۔ میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح کہ ہم نے انسانیت کو رول کے رکھ دیا، رول گئی انسانیت، رول گئی۔ کیا میں اپنی شناخت کے لیے لوہے کی گاڑی کا محتاج ہوں، 2000 گز کے بنگلے کا محتاج ہوں، اور سونے چاندی کے ٹھیکروں کا محتاج ہوں؟ وہ تو ٹھیکرے ہی ہیں۔ کیا انسان اتنا گھٹیا ہو جانا تھا، اتنا پست اسے ہونا تھا کہ اس کا وزن اس کے سونے اور چاندی پر ہو، اس کے مال دھن دولت اور ڈگریوں پر ہو؟ اے بہار اگری است بہارے، اگر اس کا نام بہار ہے تو افسوس ہے، لعنت ہے اس بہار پر۔ کوئی بہار نہیں ہے جو انسان سے انسانیت کا پیرہن چھین لے اور اسے سونے چاندی کے مصنوعی لبادے اڑا کر اور پیسے کی کھنک اور روپے کی چمک پر اس کا وزن کرے، اس کو تولے،